نشست میں ہم عباد الرحمن کی اگلی خصلتوں اگلی صفات کی پر بحث کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں لم یسرفوا، وہ ضرورت سے زیادہ خرچ نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور زیادہ بخیل بھی نہیں ہوتے کہ کچھ خرچ ہی نہ کریں، اپنے آپ کو دبائے رکھیں۔ وکان بین ذلک قواما، اور ان دونوں کے درمیان وہ ایک سیدھا راستہ نکالتے ہیں۔ یعنی ایک طرف انسان ہوتا ہے کہتا ہے پیسے کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اگر دیکھیے انسان کی کوئی ضروریات ہیں، کپڑا اس کی ضرورت ہے، کھانا اس کی ضرورت ہے، گھر اس کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، ضروریات ہیں۔ اب ضروریات ایسی ہے میں نے اپنا فرنیچر بدلنا ہے، ابھی سارا پرانا فرنیچر اٹھا کر پھینکو، نیا لے کے آتے ہیں، 6 مہینے بعد بور ہو گئے یہ اٹھا کر پھینکو، نیا لے کے آتے ہیں۔ یہ ضرورت سے کہیں آگے ہے۔ ایک بات تو یہ ہے نا کہ آپ نے پرانا فرنیچر اتنا پرانا ہو گیا ہے کہ اب استعمال میں نہیں آ سکتا، اب آپ اس کو ڈونیٹ کر رہے ہیں یا کچھ اور کر رہے ہیں، جو بھی ہے، پھر نیا فرنیچر لے کے آ رہے ہیں، وہ اور بات ہے۔ ضرورت سے کہیں زیادہ خرچ کرنا، جبکہ آپ کے خاندان میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کی ضرورت ہے، اس کو اسراف کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کھانا ہے، کھانا ہر انسان کی ضرورت ہے، لیکن آپ ایسے ریسٹورینٹ میں جہاں $300 کی ایک پلیٹ ہو تو یہ آپ کی طرف سے اسراف ہے، یہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے کی بات ہے۔ دو باتیں ہوتی ہیں، اسراف اور تبذیر۔ اصل میں اسراف کہا جاتا ہے اصل میں چیز تو ہے ضرورت کی، لیکن آپ نے ضرورت سے زیادہ کیا۔ تبذیر کہا جاتا ہے سرے سے چیز ضرورت کی تھی نہیں، اس پہ خرچ کرنا، اس پہ دھڑا دھڑ خرچ کرنا۔ مبذرین کے بارے میں کہا، تبذیر کرنے والوں کے بارے میں کہا یہ تو شیطانوں کے بھائی ہیں، المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ یہاں پر بات ہو رہی ہے اسراف کے بارے میں کہ دیکھیے ضرورت پر خرچ تو کریں، لیکن ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کریں۔ اچھا کبھی ہو جاتا ہے انسان سے زیادہ خرچ ہو جاتا ہے، وہ نیچرل سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اچھا خرچ کرنا ہو تو اپنا 50% بجٹ کھانے پر، 30% بجٹ اس پر ہمارے لیے سیٹ کر دیتے کہ اس پہ کیا خرچ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے ہر گھرانے کی الگ ضروریات ہیں، ہر ایک کی الگ اکنامکس ہیں، یہاں تک کہ اسراف کی ڈیفینیشن بھی نہیں بتائی۔ یہ نہیں کہا کہ مرسیڈیز لوگے تو اسراف ہے، ٹویوٹا لوگے تو اسراف نہیں ہے، یہ نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ ہر خاندان کے اسٹینڈرڈ الگ ہوتے ہیں۔ اگر آپ ملینئر فیملی میں سے ہیں اور آپ کی گاڑی جو ہے وہ 50 60 70 ہزار ڈالر کی ہے، $100,000 کی ہے، شاید وہ آپ کے لیے اسراف نہیں ہے۔ وہ کسی اور کی فیملی میں جس کی انکم 50 60 ہزار ہے، ان کے لیے وہ چیز اسراف ہوگی، آپ کے لیے اسراف نہیں ہوگی۔ یعنی اسراف کے اسٹینڈرڈ سوسائٹی کے حساب سے، آپ کے اپنے گھرانے کے بجٹ کے حساب سے بدلتے جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کو ایک ہی جیسے گھر میں رہنا چاہیے، ایک ہی سائز کے گھر میں رہنا چاہیے، ایک ہی جیسی گاڑی ہونی چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے دین میں یہ فرق و تفاوت ہے اور اس کو اسراف نہیں کہا جاتا۔ یہ نہیں کہیں گے کسی امیر گھرانے کے، آپ گھر میں دیکھیں گھر میں کتنا اسراف ہے، 6 بیڈ روم ہے ان کے، یا 8 بچے ہیں ان کے، 6 بیڈ روم ٹھیک ہے چلے گا، کوئی بات نہیں، وہ افورڈ کر سکتے ہیں، اس میں اسراف نہیں ہے۔ اسراف ہے یعنی اس حساب سے بھی آگے نکل کر کرنا خرچ، اور جہاں کسی اور کا حق بننا تھا اس حق کو ماننا، وہ بات۔ دوسری طرف ہے وَلَمْ يَقْتُرُوا، اپنے آپ کو ہولڈ بیک کر کے رکھنا، یعنی چیپ بن جانا۔ اس پہ کتنے خرچ کیے تھے، کیلے پہ کتنے خرچ کیے تھے، پانی پہ کتنے گئے تھے، یہ بجلی کا کتنا بل تھا، بار بار ایک ایک پینی پہ، ایک ایک چونی پہ آپ جو ہے وہ رپورٹ لینی شروع کر دیں۔ یہ ہے قطر، یہ بھی نہیں کرتے، کیونکہ اس سے بھی ایک گندی ذہنیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک طرف ہوتا ہے چیزوں کی قدر نہیں ہوتی، دوسری طرف ہوتا ہے مال کی اتنی قدر ہو جاتی ہے کہ مال کی عبادت شروع ہو جاتی ہے۔ انسان نماز بھی پڑھ رہا ہوگا تو اکاؤنٹنگ کر رہا ہوگا اپنے دماغ میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پیسوں کی وجہ سے غافل نہیں بنانا چاہتا۔ ایک تو ہوتے ہیں پیسوں کی وجہ سے غافل کہ انہیں یہ نہیں یاد رہتا کہ اصل وہ محتاج اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جس کے پاس دولت زیادہ ہوتی ہے نا، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کے پاس دولت نہیں ہوتی وہ سمجھتا ہے مجھے اصل ضرورت ہی دولت کی ہے۔ یہ دونوں ایک ایکسٹریم بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دوری کے۔ اسی لیے کہا گیا ہے وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا۔ یہاں خاص کر گھرانوں کے جو انچارج ہیں اور جن کو گھرانوں میں ذمہ داری دی گئی ہے، ان کو ایک خاص ہدایت کی گئی ہے۔ جیسے فرض کریں آپ کے گھر میں وائف آپ کا بجٹ کرتی ہے، آپ نے ان کو ماہانہ خرچہ دیا ہوا ہے، اس میں آپ نے خرچ کرنا ہے۔ ہوتا عام طور پہ تو ہونا ہی چاہیے کہ ضرورت سے کچھ زیادہ دے دیا کرے تاکہ کچھ روم ہو بجٹ میں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ضرورت سے کہیں کم دیتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا پھر ختم ہو گئے، پھر مانگنے کو آ گئی۔ یہ قطر ہے، یہ دوسرا ایکسٹریم ہے۔ لیکن اگر زیادہ دیے ہوئے ہیں تو پھر بیوی کی بھی ذمہ داری ہے کہ ٹھیک طریقے سے خرچ کرے، شوز پہ زیادہ کنٹرول کرے، ذرا پرسز وغیرہ پہ تھوڑا کنٹرول کرے، ان چیزوں میں خرچ کرنے کی اجازت تو ہے لیکن ذرا دیکھ بھال کے، ذمہ داری کے ساتھ۔ تو اسی طرح مردوں کو جو یہاں پر ایک تعلیم دی جا رہی ہے وہ بیلنس کی دی جا رہی ہے۔
دیکھیے آپ کی اپنی ضروریات ہیں، فیملی کی ضروریات ہیں، سیونگز کی ضرورت ہے، ایجوکیشن وغیرہ کی ضرورت ہے، بچوں کے فیوچر کی ضروریات ہیں، ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے بجٹ بنا کر احتیاط سے کام کرنا چاہیے۔ فائنینشیل رسپانسبلٹی بہت بڑی چیز ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، آپ شاپنگ پہ جا رہے ہیں، کسی کا لحاظ نہیں کہ بھائی افورڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، یہ بھی ڈال لو، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، آپ قرض میں پڑے ہوئے، اب قطر کا پہلے اسراف کیا، اب قطر پہ آ گئے، اب پھر رکے ہوئے ہیں، اب تو کچھ ہے ہی نہیں، کچھ کر بھی نہیں سکتے، اب تھوڑے سے بھی پیسے آئے فوراً خرچ کر دیا، کیونکہ اتنے دیر تک اپنے آپ کو روکے ہوئے تھے، تو اب ایک ایکسٹریم سچویشن بن گئی۔ یہاں کیا تعلیم دی جا رہی ہے، بیلنس رکھو اپنے آپ کو، درمیان میں رکھو، خیال رکھو اپنا، کبھی نئے کپڑے بھی لے لیا کرو، کبھی نئے جوتے بھی کوئی بات نہیں، لے لیا کرو، اپنے آپ کو ٹریٹ کرو، لیکن ہمیشہ نہیں، ہر روز نہیں، کبھی بجٹ کو ہولڈ کرنے کی بات ہوتی ہے، کبھی تھوڑا ریلیز کرنے کی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کچھ کبھی آگے کبھی پیچھے ہوتا جاتا ہے، اسی لیے کہا ہے وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اس کے درمیان کوئی نہ کوئی راستہ سیدھا نکالنا پڑتا ہے، یعنی آپ کو خود ہی ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے، ان چیزوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ ہمارا دین اتنا پیارا دین ہے، آپ کو فائنینشیل رسپانسبلٹی دکھانے میں ہی اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کر رہے ہیں، آپ کو عباد الرحمن میں شمار کر رہے ہیں، کیونکہ آپ نے اپنے گھر میں بجٹ کے معاملے میں ذمہ داری دکھائی۔ جس چیز کو ہم روحانی کام سمجھتے ہیں یہ تو گھر کا کام ہے۔ لوگ کہتے ہیں کاش کہ میں بھی دین کا کام کر رہا ہوتا، میں تو بس گھر والوں کا ہی خیال، یہی تو دین کا کام ہے۔ دیکھو آیت ہے تمہارے لیے، تمہیں تو عباد الرحمن کہا ہے۔ اگلی آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے اگلے گروپ کے بارے میں بات کی ہے وہ کی ہے وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور وہ لوگ جو خدا کے علاوہ کسی اور خدا کو الہ نہیں مانتے، کسی کو نہیں پکارتے، اور نہ وہ کسی ایسے انسان کو قتل کرتے ہیں جس کی زندگی اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا، اس کو مارنا حرام کر دیا، اس کو ایک حرمت دی ہے بغیر کسی حق کے، نہ ایسے لوگ جو زنا کرتے ہیں، اور جو یہ کچھ کرے گا اس نے تو اپنے لیے وہ آگے جا کر بہت بڑی پینلٹی سے جا کر ملے گا، بہت بڑی سزا سے جا کر ملے گا۔ اس کے لیے یضاعف لہ العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا، اس کے لیے تو اس دن قیامت کے دن سزا کو دگنا کر دیا جائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ یہاں سوال جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی تو کون سا بڑا تیر مار لیا، وہ تو ہر مسلمان کرتا ہے۔ کسی کو قتل نہیں کیا، میں تو ابھی تک کسی کو قتل نہیں کیا، اس سے بھی مجھے بڑا احساس بن جائے گا کہ میں عباد الرحمن میں شامل ہو گیا۔ جس نے زنا نہیں کیا، میں شادی کی ہوئی ہے، زنا نہیں کیا، تو اب میں عباد الرحمن میں شامل، اس میں کون سا بڑی بات ہے؟ ٹھیک ہے، ابھی پہلے تہجد کی بات ہوئی، بڑی بات ہے، بیلنس بجٹ کرنا بڑی بات ہے۔ شروع میں کہا تھا غصے والے لوگ آپ سے آ کے بات کریں، آپ تحمل سے جواب دیں، بڑی بات ہے، اس میں کیا بڑی بات ہے؟ یہ تو بنیادی سی چیز ہے، اسلام 101، اسلام میں کوئی جیسے ہی مسلمان ہوتا ہے بنیادی بات ہے شرک نہیں کرنا، قتل نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا، اس میں کیا بڑی بات ہوئی؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ماحول میں ہوتے ہیں جس میں ان کے ارد گرد شرک ہر طرف پھیلا ہوتا ہے، اور ان لوگوں کے لیے ایک خدا کی عبادت برقرار رکھنا اس ماحول میں بہت بڑا کام ہے۔ تمہارے لیے شاید آسان ہے، لیکن ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو پورے ہندو گھرانے میں ایک مسلمان ہو گیا، ایسے بھی تو لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے صرف ایک خدا کو ماننا کتنی بڑی بات ہے۔ ایسے بھی تو لوگ ہوتے ہیں جو کسی کرمنل سوسائٹی میں ہوتے ہیں، کسی گینگ میں ہوتے ہیں، کسی ڈاکوؤں کے کسی اڈے میں ہوتے ہیں، خود ساری زندگی جرم میں گزاری ہے، وہ تو قتل کرتے رہتے ہیں، وہ انسان قتل چھوڑ دے، بڑی بات ہے۔ کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی ساری زندگی گھٹیا ماحول میں زنا کے ارد گرد گزری ہے، اس انسان کے لیے وہ سب چھوڑ دینا کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو یہاں گنوایا ہے وہ آپ عام مسلمان کے لیے کوئی بڑی کرتوت نہ سمجھیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس ماحول میں ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ کرنا بھی بہت بڑی بات ہے، اور کہا جو یہ چیزیں نہیں چھوڑے گا اس کے لیے تو عذاب دگنا ہوگا، کیونکہ وہ مسلمان ہونے کے باوجود یہ حرکت ہے، اس کے لیے تو دگنا ہوگا اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ لیکن پھر یہاں جو توبہ کا دروازہ کھولا اللہ نے، توبہ کا دروازہ کس کے لیے کھولا ہے؟ دیکھیں، شرک ہے، اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا؟ قتل ہے، اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا؟ پھر زنا ہے، تین بڑے 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 گناہوں کے بارے میں پھر یہاں توبہ کی بات آ رہی ہے۔ کیا کہا ہے؟ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، سوائے ان کے جس نے توبہ کی، اپنے ایمان کو دوبارہ تازہ کیا اور اس کے بعد سے اچھے عمل کرنے لگا، اور واقعی اچھے عمل ڈیڈیکیٹ کر کے اپنے آپ کو کرنے لگا۔ کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو اللہ تعالیٰ ان کے تمام بڑے بڑے گناہوں کو، یعنی آپ اندازہ کریں ان کے گناہوں کا ایک پہاڑ بنا ہوا ہے، ان گناہوں کو وہ اچھائیوں میں بدل دے گا۔
گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، گناہوں کو مٹائے گا نہیں، گناہوں کو دفنائے گا نہیں، گناہوں کو کنورٹ کر دے گا اچھائیوں میں۔ یعنی اس کا ایک پہاڑ تھا جس کو جہنم میں لے جا رہا تھا، وہی پہاڑ اب اس کے لیے ایک جنت کا راستہ بن گیا۔ اللہ نے توبہ کے ذریعے صرف ایک تو ہے مغفرت ہوتی ہے گناہ معاف کرنا، توبہ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ گناہوں کو اچھائیوں میں بدل دینا۔ جو چیز تمہیں مار رہی تھی وہ جنت یوم القیامہ میں تمہاری فیور میں جائے گی، یہ ہے توبہ۔ اندازہ کریں شرک کو اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ بنا دے گا، زنا کو جنت کا راستہ، قتل کو، کیونکہ جس نے توبہ کر لی ان چیزوں سے، جو چیزیں اس کی ہلاکت تھی وہی چیزیں اب اس کی، کیونکہ وہ اتنے بڑے گناہوں سے آگے آ کے اس نے توبہ کی ہے نا، تو یہ اس کے لیے ایک ذریعہ بن گیا جنت کا۔ لیکن یہ سن کر کچھ لوگوں کو گندا خیال بھی آتا ہے، چلو اتنا بڑا انعام ملنا ہے تو کچھ گناہ کر ہی لیتے ہیں، پھر توبہ کریں گے، پھر کنورٹ ہو جائے گا، اچھی کیلکولیشن ہے۔ اصل میں قرآن میں جب توبہ یا مغفرت کی یا گناہوں کی بات آتی ہے، ایک بات اچھی طرح سمجھتے ہیں، ہمیشہ بات ہو رہی ہوتی ہے ان گناہوں کی جو اب تک ہو چکے۔ کبھی بھی قرآن میں ان گناہوں کی بات نہیں ہو رہی جو آپ کرنے والے ہیں۔ جب اللہ کہتا ہے نا وہ معاف کرنے والا ہے، تو آپ یہ پڑھ کے نہیں کریں چلو بھی میں اس ویکینڈ کے بعد معافی مانگ لوں گا، وہ تو معاف کرنے والا ہے، یہ تو زنا بھی معاف کر دے گا، قتل بھی معاف کر دے گا، شرک بھی معاف کر دے گا، چلو ایک مہینے بعد پھر معافی مانگ لیں گے، رمضان آنے والا ہے پھر معافی مانگ لیں گے۔ گناہوں کی معافی ہوتی ہے پچھلے گناہوں کے لیے، اگلوں کے لیے نہیں، اگلوں کے لیے لائسنس نہیں دیا آپ کو آگے کرنے کا۔ لیکن پھر دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے، وہ دوسرا سوال کیا ہے؟ باقی کہیں میں نے زنا تو نہیں کیا، نہ میں نے شرک کیا ہے، نہ میں نے قتل کیا ہے، لیکن پھر بھی اور گناہ تو ہے، میں نے غیبت تو میں نے کی ہے، تھوڑی بہت کمائی تو غلط طریقے سے کی تھی، کچھ اور چیزیں کی تھی، ان کا کیا گناہ؟ کیا ان کو بھی شامل کیا جائے گا؟ یہاں کہہ دیا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جس نے توبہ کی، کوئی بھی توبہ کی، نہ صرف ان چیزوں میں سے توبہ کی، کسی بھی گناہ سے توبہ کی اور اچھے کام کیے، تو اللہ اس کی توبہ کو بھی پوری طرح قبول کرے گا۔ وہ بھی ایک جائز توبہ ہے اور پوری مکمل توبہ ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یعنی صرف بڑے گناہوں کی توبہ نہیں ہوتی، ہر گناہ کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم۔